السلام علیکم ناظرین، ٹیک وتھ معاذ میں خوش آمدید۔ کچھ ممبرز نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم جو تحریریں وغیرہ لکھتے ہیں یا کمنٹس لکھتے ہیں تو ان کی اصلاح جو ہے وہ ہم چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح سے جو اے آئی ٹولز ہیں تو کیا اس کے ذریعے کس طریقے سے اچھے انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی قسط میں آپ کو مختصراً کوشش کروں گا کہ مختصر الفاظ میں یہ چیز دکھا سکوں۔ دیکھیں، یہ ہمارا ایک بہت مسئلہ ہوتا ہے ایک بحیثیت انسان، ٹھیک ہے، کہ ہم اکثر جذبات میں آ کر لکھتے ہیں اور ہمارا عموماً جو تحریر لکھنے کا انداز ہوتا ہے تو اکثریت کا رد عمل والا انداز ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ ہم بات تو صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جذبات ہم پہ غالب آ جاتے ہیں تو صحیح بات بھی ہم غلط انداز میں کہہ دیتے ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو اور اسلام کا یہ اصول ہے کہ چاہے محبت ہو یا چاہے جنگ ہو تو ہم نے شریعت کے اصول اور قوانین کو فالو کرنا ہے، لیکن بحیثیت انسان ہم سے اس میں کوتاہی اور کمزوری ہوتی رہتی ہے۔ تو اب یہ ٹولز جو ہے نا، یہ اس میں ایک بہت ہی مفید انداز میں ہماری مدد کر سکتے ہیں اگر تو ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اے آئی ٹولز ہماری تحریر کی اصلاح میں مدد کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ ہم مدد کریں گے۔ آ، اگر کوئی کسی نے میرے پچھلے لیکچرز فالو کیے ہو تو ہم اس سب میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی ٹولز کے ساتھ بات کرنے کو کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ پرومپٹ پہ ہوتا ہے کہ پرومپٹ آپ کس طریقے سے لکھتے ہیں۔ پرومپٹ میں ہم کچھ کی ورڈز فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وہ اگر آپ نے میرا پورا کورس کیا ہو تو آپ میری باتوں کو بہت جلدی جلدی سمجھیں گے، لیکن میں یہاں پر آپ کو صرف ٹچ دے رہا ہوں کہ کچھ کی ورڈز آپ نے اس پہ اس مقصد کے لیے فوکس ہے۔ اب ہمارا مقصد کیا ہے؟ تحریر کی اصلاح کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب تحریر کی اصلاح کی بات آ گئی تو اب ہمارے کی ورڈز کیا ہوں گے؟ سب سے پہلی چیز جو اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے میرا انداز برقرار رکھے۔ دیکھیں یہ چھوٹا سا جملہ ہے، میرا انداز برقرار رکھے، لیکن یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہ نہیں بتاتے اے آئی کو تو جب آپ اس کو کوئی تحریر دیتے ہیں تو وہ اس کو اے آئی کے انداز میں لکھ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل اکثریت تحریریں جو آپ فیس بک وغیرہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ اے آئی سے لکھواتے ہیں تو وہ سب کا انداز آلموسٹ سیم ہوتا ہے، جبکہ جو لوگ تحریریں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں تو ان کو یہ چیز بہت ان کی طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے۔ مجھ پہ میں خود بھی جب اس قسم کی تحریر پڑھتا ہوں مجھ پہ بوجھ بن جاتی ہے کہ یار میں کیوں ایک اے آئی سے لکھی ہوئی تحریر جو ہے تو وہ پڑھوں۔ تو اس میں آپ یہ کرنا ہوتا ہے، ہر بندے کو اللہ نے اپنا ایک انداز دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہر لکھاری کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ بتا دیتے ہیں اے آئی ٹول کو کہ میرا انداز برقرار رکھے تو اب وہ اصلاح کرے گا آپ کی تحریر کی، لیکن آپ کے انداز کو نہیں چھیڑے گا جو آپ کا ایک قدرتی طور پہ ایک سٹائل ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم پورے ایک لیکچر کر چکے ہیں، ہمارے کورس میں شامل تھا، تو وہ آپ تفصیل کے لیے دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن بہرحال مثلاً یہ ایک جملہ ایڈ کرنا پرومپٹ میں بہت ہی ضروری ہے، میرا انداز برقرار رکھے۔ دوسری چیز، ہم چونکہ اپنی تحریر کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس میں شامل کریں گے کہ آپ نے میری تحریر کی اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح صرف اصلاح کا ورڈ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بتا بھی سکتے ہیں کہ اصلاح کس نوعیت کی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم ابھی آگے اس کو بتائیں گے۔ تو یہ گرامر کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، اردو کے گرامر کی اصلاح، اردو کی تحریر کی روانگی، اور جو وہ ہے وہ مختلف اندازوں میں آپ اس سے لکھوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تیسری چیز جو ہم اس سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لہجہ نرم رکھیں۔ دیکھیں یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے کہ آپ اگر کسی کو حق دعوت بھی پہنچا رہے ہوں تو نرم سے نرم انداز آپ اختیار کر لیں۔ یہی وجہ ہے، خیر اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن جو لوگ سیرت سے واقف ہے تو نبی علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی کہ وہ نرم انداز میں بات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس میں شامل کریں گے کہ لہجہ آپ نرم کریں، ٹھیک ہے۔ جو تحریر میں نے لکھی ہوگی وہ جذباتی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اے آئی کیا کرے گا کہ وہ اس کی انداز اس کا برقرار رکھے گا، اصلاح کرے گا، لہجہ اس کی نرم کرے گا اور غیر جارحانہ بنائے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب ہم لکھتے ہیں تو وہ جارحانہ ہو جاتی ہے، ہم اٹیک کرتے ہیں دوسرے بندے پہ، اپنا نقطہ ثابت کرنے کے لیے ہم سامنے والے کو نیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پرومپٹ۔ پرومپٹ میں ہم کیا چیزیں شامل کریں گے؟ دیکھیں یہ پچھلی سلائیڈ میں گزر بھی گیا لیکن میں دوبارہ اس کی وہ کروں، میری اس تحریر کی اصلاح کریں، یہی ایگزیکٹ پرومپٹ ہم استعمال کریں گے۔ ابھی آپ اس کا جادو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لہجہ نرم، مؤثر یعنی اثر کرنے والی اور اخلاقی بنائے، ٹھیک ہے، کہ اخلاقی لحاظ سے اگر میں نے کوئی گالی نما لفظ استعمال کیا ہو، کوئی اس طرح کی اونچ نیچ والی بات کی ہو تو وہ اس کی کریکشن کر لے۔ غیر ضروری سختی اور طنز ختم کرے۔ اچھا یہاں پر یہ دیکھیں غیر ضروری سختی، بعض اوقات کسی تحریر میں کسی خاص جگہ پہ سختی جو ہے وہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے، وہ آپ نے دکھانی ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک مدد کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن غیر ضروری سختی جو ہے نا وہ فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اور طنز ختم کرے، یہ طنز جو ہے نا یہ ہر چیز سے مطلب جتنی افادیت ہوتی ہے نا اس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، تو یہ طنز بھی ہم اس سے ختم کروائیں گے۔
اور میرا اصل انداز برقرار رکھیے، یہ تو میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ یہ کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سادہ اردو استعمال کرے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ مطلب آج کل زمانہ اس طرح ہے کہ بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو کہ وہ گاڑی اردو سمجھ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر تو آپ سوشل میڈیا کے لیے تحریر لکھ رہے ہیں تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ سادہ الفاظ ہوتا کہ جو نئی نسل ہے وہ بھی سمجھ سکے، اور جو کیا کہتے ہیں جن کو اردو بہت زیادہ گاڑی نہیں آتی تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ میں آپ کو یہ وغیرہ ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں کہ اتنا فرق پڑتا ہے جب ہم یہ اس قسم کے پرومپٹ سے اپنی تحریر کی اصلاح کروا۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں، یہ سیم وہی والا پرومپٹ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا، اگر تو آپ کو صحیح نظر آ رہا ہو یا میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میری اس تحریر کی اصلاح کر، یہ وہی والی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو دوبارہ نہیں دہراتا۔ اب یہاں پر نیچے میں نے ایک آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال لی، تحریر لی ہے۔ مثال کے طور پہ میں جذبات میں آ گیا اور میں نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ ہر وقت فضول باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو بغیر تحقیق کے کچھ نہ لکھتے، یہی وجہ ہے کہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پہ کسی بندے نے بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے پھیلا دی، مجھے غصہ آ گیا، چڑھ گئی مجھے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے آگے سے اس قسم کا الفاظ استعمال کیے، تو دیکھیں اب اس میں آپ غور کریں، اصل بات جو ہے نا وہ بالکل درست ہے، بغیر تحقیق کے کچھ نہ لکھتے، ٹھیک ہے؟ یہی تو اسلام کی تعلیمات ہے نا، کہ بغیر تحقیق کے آپ کوئی بات آگے نہ بڑھیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ الفاظ آپ غور کریں تو اس سے سامنے والے کو مزید غصہ آئے گا، بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح ہو، مزید اس کو غصہ آئے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرومپٹ جب ہم نے اس کے ساتھ دیا ہوا ہے تو یہ کس طرح سے اصلاح کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ دیکھیے، یہ اب اس نے میری جو بات تھی جو تلخ انداز میں توڑی میں نے کر لی تھی، تو اس کی اصلاح کر لی کہ اب یہ آپ اس کو پڑھ لیں، آپ لوگوں کو شاید پوری بات سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے اور اکثر بغیر تحقیق کے باتیں آگے بڑھا دی جاتی ہیں، اگر ہم تھوڑی سی توجہ اور ذمہ داری کے ساتھ بات کریں اور تحقیق کے بعد رائے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس طرح کے رویوں کی وجہ سے معاشرے پر بھی منفی اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں نے کس انداز میں بات کی تھی وہی بات اس میں بھی ہو رہی ہے، لیکن اتنا اس میں بہتری، اس میں مزید بھی بہتری کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے اپنے حساب سے آپ اس میں مزید چیزیں ایڈ کرتے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جی میں نے آپ کو ایک فارمولہ دے دیا، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو لکیر کا فقیر نہیں بنا رہا کہ آپ نے یہی جملے استعمال کریں، یہ میں نے آپ کو ایک فارمولہ دے دیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ کے سامنے احادیث آتی ہو، احادیث میں اس طرح اچھے اچھے نکات ہو کہ بات گفتگو کس طرح کرنی چاہیے، اس طرح کی وہ، یا آپ علماء کے کچھ بیانات آپ دیکھ رہے ہوں اور اس میں اچھے اچھے مثالیں آپ کے سامنے، تو آپ وہ چیزیں نکال کے اور پھر ان سے نکات بنائیں، اور وہ پھر آپ چیٹ جی پی ٹی کو دے کے بھئی جب بھی میں کوئی تحریر لکھوں تو اپنے ان نکات پہ اس کو پرکھنا ہے اور پھر اس کی اصلاح ان نکات پہ کرنا ہے، لیکن بس ساتھ آپ نے یہ ایڈیشن کرنی ہے کہ انداز برقرار رکھنا وہ ضرور آپ نے کہنا ہے، تاکہ وہ تحریر پوری کی پوری نئے سرے سے نہ لکھ کے دے بلکہ آپ کی تحریر کو ہی اس پہ پرکھے اور اس کی اصلاح اسی انداز میں کرے تاکہ آپ کا انداز برقرار رہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہم ہر مرتبہ اپنی ہر تحریر کے ساتھ اور اپنے ہر کمنٹ کے ساتھ یہ پرومپٹ بار بار کاپی پیسٹ کریں گے؟ نہیں، تو اس کا بھی ایک حل ہے، اور جن لوگوں نے کورس دیکھا ہے تو اس پہ ہم نے باقاعدہ 4 اقساط کی تھی کہ کسٹم انسٹرکشنز جس کو ہم کہتے ہیں، کہ کسٹم انسٹرکشنز سے ہم یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ تو وہ اب میں وہ اس میں ہم نے باقاعدہ تفصیل سے لکھا تھا کہ کسٹم انسٹرکشن ہم لکھ کیسے سکتے ہیں اور لکھنے کے کیا بہترین نکات ہیں، لیکن مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ اگر تو آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہے ہیں، یہ جیمینائی میں بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں اچھا یہ چیز بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ میں چیٹ جی پی ٹی پہ آپ کو کر کے دے رہا ہوں، لیکن یہی چیز آپ جیمینائی پہ بھی کر سکتے ہیں، ڈیپ سیک پہ بھی کر سکتے ہیں، گروک اے آئی اگر کوئی بندہ یوز کر رہا ہے، یہ سارے چیٹ بوٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے صرف یہ نہیں سمجھنا کہ یہ صرف چیٹ جی پی ٹی میں ہو رہا ہے، یہ باقیوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اب اگر آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہے ہیں تو آپ جب یہاں پر آئیں گے تو پرسنلائزیشن والا ایک آپشن ہوگا، یا آپ سیٹنگز میں جائے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ آپشن مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ پرسنلائزیشن میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ نیچے آ جائیں، یہاں پر کسٹم انسٹرکشنز کا ایک باکس ہوگا، تو اب یہاں پر اگر آپ کسٹم انسٹرکشنز دے دیں، یہ میں نے تھوڑا سے پہلے سے لکھ دیے تاکہ وقت کی بچت ہو جائے، میں اب آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو، کہ جب بھی میں کوئی تحریر، آرٹیکل، پوسٹ یا کمنٹ دوں، ٹھیک ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی مکمل اصلاح کریں، اصلاح کرتے وقت درج ذیل باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اب یہ نکات میں نے لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو اپنے طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں، آپ اس میں مزید چیزوں کا اضافہ کر سکتے ہیں، کچھ کم کرنا ہو کم کر سکتے ہیں۔ تحریر کا لہجہ نرم، مہذب اور اخلاقی بنائیں، اور اگر اس میں غصہ، سختی یا طنز ہو تو اسے مثبت اور مؤثر انداز میں تبدیل کریں، مؤثر یعنی تاکہ وہ اثر کرے سامنے والے پہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پیغام کو واضح، مدلل اور سمجھنے میں آسان بنائیں تاکہ پڑھنے والے پر اچھا اثر پڑے۔ اچھا، کوشش کرے کہ تحریر میں کسی کی دل آزاری نہ ہو بلکہ نصیحت، حکمت اور خیرخواہی کا انداز نمایاں ہو۔
میرا اصل انداز بیان برقرار رکھیں، مکمل طور پر نئی تحریر نہ بنائیں بلکہ اسی کو بہتر کریں۔ دیکھیں یہ انداز والا یہ والا جملہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ وہ جو ہر بندے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے وہ برقرار رہے، ٹھیک ہے۔ سادہ اور عام فہم اردو استعمال کریں تاکہ ہر شخص آسانی سے سمجھ سکے۔ اگر مناسب ہو تو جملوں کی ترتیب بہتر کرے اور غیر ضروری الفاظ کو مختصر اور مؤثر بنائے۔ ہمیشہ ایسی اصلاح کرے جو معاشرتی اور اخلاقی طور پر مثبت اثر ڈالے۔ اب یہ آپ نے یہاں پر ایڈ کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ باقی چیزیں ہیں، اس پہ ہم اپنے کورس میں بات کر چکے ہیں، لیکن فی الحال صرف آپ کو جو چیز دکھانی مقصود ہے وہ میں آپ کو چیک کراتا ہوں۔ یہ کسٹم انسٹرکشن جب آپ نے ایڈ کر لیا، یہاں پر آپ سیو کا بٹن دبا دیں۔ دیکھیں یہ میں بالکل ایک نئے چیٹ میں آ گیا، یہاں پر کچھ نہیں لکھا، دیکھیں کوئی انسٹرکشنز میں نے پرومپٹ میں نہیں دی، ٹھیک ہے۔ میں سیدھا سیدھا آیا، میں نے اپنا جو کمنٹ تھا وہ یہاں پر ایڈ کر دیا، وہی کمنٹ جو ہم پیچھے دیکھ سکے۔ آپ لوگوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی یار، وہ فضول باتیں پہلے ہوتی رہتی، اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی، یہ وہی والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو بار بار وہ چیز نہیں دینی پڑے گی، آپ صرف آپ کمنٹ کاپی پیسٹ یہاں پر کریں، جو آپ نے لکھا ہو یا ادھر ہی لکھ لیں، وہ خود اس کی اصلاح کرے گا۔ اچھا یہ دیکھیں اب اس نے خود ہی اس کی اصلاح کر دی۔ لگتا ہے آپ لوگ اس بات پر توجہ نہیں دے رہے کہ کسی بھی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تحقیق کتنی ضروری ہوتی ہے۔ اکثر غیر ضروری یا غیر مصدقہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں جو مناسب نہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی احتیاط اور سمجھداری سے کام لیں اور بغیر تحقیق کے کچھ بھی لکھنے یا شیئر کرنے سے گریز کریں تو یقیناً ہمارے معاشرے پر اس کے مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ذمہ داری اور شعور کے ساتھ بات کریں۔ اب دیکھیں کتنا بہترین مطلب اس نے وہ کر لی۔ تو یہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو اپنا ایک اصلاح کرنے والا اس نوعیت میں اس انداز میں بنا سکتے ہیں کہ آپ اس کو وہ انسٹرکشنز پرووائڈ کر دیں کہ کس بنیاد پہ اس نے آپ پہ چیک رکھنا ہے۔ یہ آپ ایک چیک رکھیں گے تو کوئی بھی بات آپ کر رہے ہو نا، تو وہ آپ اس کے ساتھ ایڈ کریں گے کہ مطلب جب بھی میں کوئی تحریر لکھوں وہ کروں تو آپ نے مجھے اس پہ وہ کرنا چاہیے۔ اس میں ایک اور مزے کی چیز بھی ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم اس کو یہ بتا دیں کہ جب آپ اصلاح کر لیں میری تحریر کی تو آپ اس میں پوائنٹ آؤٹ بھی کریں کہ کون سی بات کیوں اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ بھئی میری کون سی بات بہت زیادہ سخت تھی یا اس میں کوئی گالی نما عنصر تھا یا کسی کی تضحیق تھی، وہ چیز تو وہ چیز بھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ یہ کرتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹرین ہوتا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ اثر بھی ہو کہ آپ خود آپ کی تحریر آئندہ سے مطلب کچھ عرصے بعد آپ خود اس قسم کی تحریر لکھنا شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی قصے سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اس طرح کی ٹیکنیک آپ اپلائی کر کے آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی قسط پر ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔